बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सबसे पहले ये कमेंट देखें। आज की वीडियो मेरी एक सब्सक्राइबर की मिरेकल स्टोरी पे है, जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया सूरह बकरा के हवाले से कि सूरह बकरा पढ़ने से अल्लाह ताला ने किस तरह उनके रिश्ते के असबाब बनाए जिसके होने के आसार ही नज़र नहीं आ रहे थे। वो मेरी सिस्टर कहती हैं कि आप ही मैंने आपके कहने पे सूरह बकरा स्टार्ट की। अल्लाह सुब्हान ताला की रहमत से, ख़ास नज़र करम से मेरा रिश्ता तय पा गया जिसके आसार नज़र नहीं आ रहे थे। अल्लाह सुब्हान ताला आपके रिश्ते को सलामत रखे, आपको खुश रखे, आबाद रखे, अपने घरों में शाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो अब वो तमाम मेरी सिस्टर जो परेशान हैं अपने रिश्ते के हवाले से, किसी भी ज़िंदगी के मामले के हवाले से वो परेशान हैं, दुआएं करके थक चुकी हैं, मायूस हो चुकी हैं, उन सब ने इस चीज़ को सीरियस लेना है और ख़ालिस नियत करके अल्लाह सुब्हान ताला के सामने अल्लाह सुब्हान ताला के सामने अपना दुख बयान करना है। अल्लाह सुब्हान ताला लाजमी आपके लिए रास्ते निकालेगा, आपकी मदद करेगा। लेकिन जो सबसे मुश्किल काम लगता है ना हमें, वो ये है पहला स्टेप लेना। यानी कि सूरह बकरा की लेंथ ही देख के हम लोग परेशान हो जाते हैं कि हम किस तरह इसको पढ़ेंगी, किस तरह हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। हमसे नहीं पढ़ा जाएगा, हमारे पास तो टाइम नहीं है, हमारे दिन के और भी बहुत सारे काम होते हैं जिसमें मेरा टाइम गुजर जाता है और मैं सूरह बकरा पढ़ नहीं सकती। तो इसका बेहतरीन जवाब मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से दे रही हूँ कि मेरे साथ भी शुरू में ऐसे ही होता था। तो जब मुझे मेरी छोटी सिस्टर ने रिकमेंड किया कि आप सूरह बकरा पढ़ें अपने मुश्किल टाइम में, तो मुझे ना बहुत मुश्किल लगता था पढ़ना। मैं कहती थी कि मैं पढ़ ही नहीं सकती और मैंने स्टार्ट भी करनी चाहिए, लेकिन शैतान की तरफ से वसवसे, ख़यालात, डर कि मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी, मैं पढ़ नहीं पाऊंगी। तो ना ये ख्यालात, ये जो हिचकिचाहट है, शैतान की तरफ से वसवसे होते हैं, सब ने मुझे काफ़ी टाइम तक सूरह बकरा से दूर रखा। और ऑब्वियसली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जिस घर में भी सूरह बकरा पढ़ी जाती है उस घर में शैतान, जिन्नात, कोई भी चीज़ इस तरह की जो होती है वो नहीं ठहरती, वो भाग जाती है। अब शैतान तो पूरी कोशिश करेगा कि ये बंदा सूरह बकरा की तरफ ना आए, सूरह बकरा ना पढ़े, लेकिन असल इम्तिहान यही है कि हमने शैतान को मात देते हुए अल्लाह की रस्सी को थामना है, अल्लाह की हदायत को थामना है। और शुरू में आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन आप यकीन करें, एक दिन सिर्फ मेरे कहने पे आप अपने आप के लिए थोड़ा सा टाइम निकालें, एक दिन, और उस टाइम में आप सूरह बकरा पढ़ें। यकीन करें, आप अगर परेशानी में हैं, आपका दिल बेचैन है, सुकून नहीं पा रहा, जैसे जैसे आप सूरह बकरा पढ़ती चली जाएंगी, आपके अंदर जो परेशानी चल रही होगी, और जब आप सूरह बकरा कंप्लीट कर लेंगी, एट द एंड आपकी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। आपको फील ही नहीं होगा कि आपको कोई परेशानी थी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ तो ऐसा होता है कि जब मुझे कोई परेशानी होती है, मैं ख़ास तौर पर सूरह बकरा की तिलावत शुरू कर देती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह वैसे तो मैं इसको तहज्जुद में या फजर के दरमियान में मैं इसको पढ़ लेती हूँ, लेकिन कभी इस तरह से होता है कि मेरा दिल सुकून ना पा रहा हो, परेशानी का आलम बहुत ज़्यादा हो जाए, तो मैं सूरह बकरा पढ़ना स्टार्ट कर देती हूँ। और जब सूरह बकरा कंप्लीट होती है तो मैं इस तरह लाइट हो चुकी होती हूँ कि जिस तरह से मुझे कोई परेशानी थी ही नहीं, मेरा दिल इतना सुकून पा चुका होता है। और अल्लाह खुद कहते हैं ना कि बेशक अल्लाह की याद में ही दिलों का सुकून है, अल्लाह के ज़िक्र में ही दिलों का सुकून है। तो वो मेरी तमाम सिस्टर्स जो अपने रिश्तों के हवाले से परेशान हैं, ख़ास तौर पर अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे या आपको लव मैरिज करनी है, आपके कोई भी रिश्ते के हवाले से प्रॉब्लम है, या इसके अलावा आपको ज़िंदगी में कोई भी और मसला है, पैसों का मसला है, आपके घरेलू सुकून का मसला है, शौहर की मोहब्बत का मसला है, कोई भी मामला है आपकी ज़िंदगी में, आप सूरह बकरा पढ़ना शुरू कर दें। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में अल्लाह सुब्हान ताला आपकी परेशानियां, आपकी तकलीफ़ को दूर करना शुरू कर देंगे। कोई ऐसे असबाब बना देंगे कि आपको वो परेशानियां हल होती हुई नज़र आएंगी, या फिर इस तरह से होगा कि अल्लाह सुब्हान ताला उन मुश्किलात को टैकल करने के लिए आपके अंदर इतनी हिम्मत पैदा कर देंगे, आपको नए रास्ते दिखा देंगे जिन पर चलते हुए आप अपनी वो तमाम परेशानियों को हल कर सकते हैं, अपनी मंजिल को पा सकते हैं। लेकिन हमेशा की तरह मैं आपको कहूँगी कि जब भी कोई भी आपने ज़िक्र करना है अल्लाह का, कुछ भी आपने पढ़ना है, इस बात का यकीन रखना है कि मेरा अल्लाह मेरे साथ है, वो मुझे थाम लेगा, वो मेरी हाजात को ज़रूर पूरा करेगा।
اللہ کے رحیم ہونے کا، اللہ کے شفیق ہونے کا میں آپ کو ثبوت دیتی ہوں۔ حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن گنہگار بندے کو اپنے پاس بلائے گا اور ایک پردہ ڈال دیا جائے گا، اس پردے میں صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اور وہ بندہ ہوگا، اسے چھپ کر یعنی تنہائی میں اس کے گناہوں کا اقرار کرائے گا، فرمائے گا کہ کیا تو نے فلاں فلاں گناہ کیا تھا؟ تو وہ کہے گا جی ہاں اے میرے رب میں نے کیا تھا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا تو نے فلاں گناہ کیا تھا؟ وہ کہے گا ہاں جی ہاں میرے رب میں نے کیا تھا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے گناہ گنواتے جائیں گے اور وہ دل میں کہے گا کہ ہائے شامت، آج تو میں گیا، آج تو میں پکڑا گیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جیسے دنیا میں نے تمہارے ان گناہوں کا پردہ رکھا، آج روز محشر بھی ان گناہوں کا پردہ رکھتا ہوں اور تمہیں معاف کرتا ہوں، جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور یہ ہے میرے اللہ کی رحیمی، اللہ کی محبت اپنے بندوں سے۔ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں معاف نہیں کیا جائے گا، ہماری سنی نہیں جائے گی، ہماری پکار رد کر دی جائے گی، ہماری دعائیں رد کر دی جائیں گی، ہماری دعائیں عرش تک پہنچیں گی نہیں۔ آپ کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ آپ کی ہر ایک دعا قبول ہے، آپ کی ہر ایک حاجت کو قبول کیا جائے گا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے لیے جو بہترین ٹائم ہے اس دعا کی قبولیت کا، اس ٹائم پہ اس دعا کو قبول کر کے آپ کو وہ عطا کریں گے اور آپ کو وہ عطا کریں گے، کیونکہ اللہ غیب کا علم جاننے والا ہے، ہم نہیں جاننے والے۔ تو ہمیشہ جو اپنے معاملات ہیں، اپنی دعائیں ہیں، ان کو بڑے سوچ سمجھ کے مانگنا چاہیے، کو اللہ پہ ڈال دینا چاہیے کہ اللہ آپ جانتے ہیں میں نہیں جانتا، آپ اپنے علم سے، اپنی رحمت سے میرے لیے جو بھی بھلائی ہے، میرے لیے جو بھی خیر ہے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہے اس کو میرے قریب کر دے، اور جو شر ہے بھلے مجھے وہ ابھی اچھا لگ رہا ہے، دینی لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے، مالی لحاظ سے، اس کو میرے سے دور کر دے اور مجھے خیر پہ راضی کر دے، میرے دل کو راضی کر دے۔ یہ بہت اہم دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کی، کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی علم سے مدد مانگے اور آپ کو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ زندگی کے کسی بھی فیصلے میں کمزور نہیں پڑنے دے گا، نہ صرف آپ کی زندگی بلکہ آپ کی آخرت بھی کامیاب ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے اور جنہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پہچانا، سچ کو، حق کو پہچانا، تو حق کو پہچاننے کے بارے میں ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کا بھلا چاہتے ہیں تو اس کو دین کی سمجھ دے دیتے ہیں۔ تو پہلی خوشخبری یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے، آپ کو دین کی خوشخبری دے دی ہے، آپ کو دین کی سمجھ دے دی ہے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے تو ہم سب پہ، جو یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو دین کی سمجھ دی ہے، دین کو سیکھنے کا شوق دیا ہے، آپ کو دوسروں پہ فضیلت دی ہے، دوسرے لوگوں پہ فضیلت دی ہے آپ کو دین کی سمجھ دے کے، اور اللہ نے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جوڑ دیا، ان لوگوں سے ملا دیا جن کی وجہ سے آپ دین کی طرف آئے۔ تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ ہم سب کی لائف میں ایسا ضرور ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی شخص اس طرح کا ضرور ہوتا ہے جو ہمیں اللہ کے قریب لے آتا ہے۔ تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو گرو کرنا چاہتے ہیں، آپ کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں، آپ کی آخرت کو سنوارنا چاہتے ہیں، دنیا کو سنوارنا چاہتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے دل میں نرمی پیدا کر دیتے ہیں، آپ کے دل میں دین کی محبت پیدا کر دیتے ہیں، دین کو سمجھنے کا جذبہ پیدا کر دیتے ہیں، دنیا کی محبت آہستہ آہستہ آپ کے دل سے نکلتی چلی جاتی ہے۔ تو اس احسان کا ہم نے ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا ہے، کیونکہ شکر کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور عطا کروں گا اور دوں گا۔ قرآن کو سمجھنے میں، تو اس کے ساتھ جڑ جانے میں ہی ہماری بھلائی ہے۔ تو وہ تمام میری سسٹرز جو پریشان حال ہیں، کہ جو یہ سمجھتی ہیں کہ واقعی طور پر قرآن میں ہر مسائل کا حل ہے، تو وہ لازمی سورہ بقرہ کو پڑھ کے دیکھیں۔ آپ کی زندگی میں ایک ایسا سکون آئے گا کہ آپ خود فیل کریں گی، آپ کے ہر دن کا آغاز اگر سورہ بقرہ سے ہوتا ہے تو وہ دن ایسا فریش بن جائے گا آپ کے لیے، اس طرح کا وہ دن ایسا بن جائے گا کہ آپ کو لگے گا کہ آپ واقعی میں ایک زندگی جی رہی ہیں، آپ واقعی میں ایک بامقصد زندگی جی رہی ہیں۔ تو سورہ بقرہ پڑھنے سے بہت سے لوگوں کی مسائل حل ہوئے ہیں، بہت سارے لوگوں کی پریشانیاں حل ہوئی ہیں، اور حدیث نبوی ہے کہ سورہ بقرہ کو پڑھنا
اس کو باعث برکت ہے، اور اس کو چھوڑ دینا وہ محروم رہ جانا ہے۔ اس کے ذرا گہرائی کو سمجھے۔ جو بندہ سورہ بقرہ کی اہمیت کو جان لیتا ہے وہ اپنی زندگی میں، اپنے مال و دولت میں، اپنی خوشیوں میں برکت لے آتا ہے، اور جو بندہ اس کو چھوڑ دیتا ہے، نہیں پڑھتا یا پڑھ کر چھوڑ دیتا ہے، تو وہ اپنی زندگی میں محروم رہ جاتا ہے۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ کیا آپ اپنے دن کا 1 سے 1.5 گھنٹہ اپنی خوشیوں کے لیے نہیں نکال سکتی، اپنے سکون کے لیے نہیں نکال سکتی، یا اپنی جو حاجت ایک لمبے عرصے سے پوری نہیں ہوئی اس حاجت کے لیے اگر آپ 1-1.5 گھنٹہ نہیں نکال سکتی، تو میرا نہیں خیال کہ آپ اپنی حاجت کے لیے، اپنی خوشی کے لیے سنسیئر ہیں۔ اگر تو آپ کو وہ چیز چاہیے تو آپ لازمی طور پر اس کو ایک سیٹنگ میں کمپلیٹ کریں، اور اگر جو میری بہنیں واقعی طور پر اس کو کمپلیٹ نہیں کر سکتی ڈیلی، وہ اس کو 3 دن میں کمپلیٹ کر لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اللہ کو یاد کرتی رہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو یاد کرتے رہیں گے۔ آئی ہوپ سو کہ آپ سب بھی اس کو پڑھنے کی طرف آئیں گے اور اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب پہ اپنے رحم فرمائے، اپنا کرم فرمائے، آمین ثم آمین۔ So let's get started with dua series۔ اللہ پاک عبداللہ سیزن مائک ماریا مہوش نجم الفیہ ناز محمد عبداللہ عمرانہ پروین زرین خان عدیل احمد سجل علی عرصہ زمان خاتون وحیدہ شازیہ کوثر طاہا تسکین خاتون ستاج افریدی تسلیم شیخ صفیہ مزلفہ سرفراز نغمہ خان مہرو ہوم سٹائل کوک وسیمہ بی بی سدرہ شہباز صوفیہ بیگم ثانیہ تحریم خیر النساء صالحہ رحمان ریحانہ انصاری فاطمہ امجد شاہزین احمد عطیہ عبداللہ عروج اینڈ فیملی اسمہ ملک نور ہنا بن سیف اسکا علی آیت علیم صنوبر خان۔ اللہ پاک میں ان تمام بہنوں کی پریشانیوں کو دور کر دیجیے، اللہ پاک ان تمام سسٹر کی حاجات کو پورا کر دیجیے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک جو میری بہنیں بے اولاد ہیں ان کو اولاد نورینہ سے نوازے، جو میری بہنیں شوہروں کے حوالے سے پریشان ہیں، اپنے گھر کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کے تمام مسائل کو حل کر دیجیے، ان کے شوہروں کے دلوں میں محبت ڈال دیجیے۔ اللہ پاک جو میری بہنیں مالی لحاظ سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کو حلال اور وسیع رزق عطا کیجیے۔ اللہ پاک جو میری بہنیں ذاتی گھر کے حوالے سے پریشان ہیں ان کے گھر کا مسئلہ حل کر دیجیے، ان کو اپنا خوبصورت گھر عطا کیجیے، آمین ثم آمین۔ اچھا، بٹ فیملی 123 کے نام سے ایک یوٹیوب چینل ہے، میری سسٹر نے ریکویسٹ کیا تھا کہ آپ یہ اپنے ولاگ میں میرے چینل کے بارے میں بتا دیجیے گا، تو سب جا کے سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اگر آپ لوگ بھی اپنے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں تو کامنٹ میں اپنا نام اور دعا مینشن کیجیے گا، انشاءاللہ ہم سب مل کے آپ کے لیے دعا کریں گے۔ اسٹے ٹیون، اسٹے بلیس، اللہ حافظ۔